نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ غسل میت میں غسل دینے والوں کے لیے ہدایات اور میت کو غسل دینے کا مکمل مسنون طریقہ۔ غسل دینے والوں کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو غسل دینے کے لیے بیری کے پتے ڈال کر نیم گرم پانی تیار کیا جائے، اور اگر بیری کے پتے میسر نہ ہوں تو یعنی سادہ جو پانی ہے، نیم گرم پانی وہ کافی ہے۔ اس کے ساتھ میت کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے صابن استعمال کیا جائے، اور بہت تیز گرم پانی سے غسل نہ دیا جائے۔ غسل دینے کے لیے گھر کے جو برتن استعمال ہوتے ہیں گھروں میں تو وہ کافی ہیں، اگرچہ وہ استعمال شدہ ہوں، یعنی نئے برتن منگانا ضروری نہیں ہے۔ اور جس جگہ غسل دیا جائے وہ ایسی ہو کہ پانی بہہ کر وہ نکل جائے، پھیل نہ جائے، تاکہ لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف نہ ہو۔ اور جس جگہ غسل دیا جائے وہاں پردہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح میت کے بالوں میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کے ناخن کاٹنے چاہیے۔ جس طرح ہے، جس حال میں ہے اسی حال میں اس کے بال، اس کے ناخن کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر نہلانے میں میت کا کوئی عیب سامنے آئے تو اس کا کسی سے افشا نہ کرے، کسی سے اس کے بیان نہ کرے اسے۔ اور اگر خدا نخواستہ مرنے سے اس میت کا چہرہ بگڑ گیا یا کالا ہو گیا تو یہ نہ کہے کہ جی وہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا، یہ سب باتیں ناجائز ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اچھی علامت دیکھیں کہ اس کی چہرے کی نورانیت اور چہرے کے اوپر خوشی کے آثار وغیرہ ظاہر ہو گئیں تو ایسی بات ظاہر کرنا وہ مستحب ہے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تخت پر یا جس جو عام طور پہ یہ میت کے وہ ٹب ملتے ہیں تو اس میں اگر غسل دیا جائے تو اس کو 3 دفعہ یا 5 یا 7 دفعہ طاق مرتبہ سب سے پہلے لوبان کی دھونی دی جائے، اور میت کو اس تخت پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ اس کے دائیں طرف ہو، اور یعنی جس طرح میت کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، شمالاً جنوباً، سر شمال کی طرف ہو اور پاؤں جنوب کی طرف ہوں۔ یا اگر اس طرح ممکن نہ ہو اس جگہ میں تو پھر جس طریقے سے ہم نے یعنی قریب الموت شخص کو قبلہ رخ کرنے کا جو دوسرا طریقہ پڑھا تھا کہ شرقاً غرباً اس کو لٹایا جائے، قبلے کی طرف اس کی ٹانگیں ہوں اور سر وہ مشرق کی جانب ہو، تو وہ طریقہ بھی درست ہے۔ اور اگر اس طرح بھی ممکن نہ ہو تو جس طرح آسانی ہو، علماء نے لکھا اسی طرح اس کو غسل دے، اور میت کو غسل دینے کے وقت پردہ کر لیا جائے تاکہ سوائے غسل دینے والوں کے اور اس کے جو مددگار ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی میت کو نہ دیکھے۔ بس اس کمرے میں، اس جگہ میں اتنے ہی لوگ ہوں کہ جو غسل دینے والے ہیں یا جو ان کے معاون ہیں، ان کو پانی دے رہے ہیں، چیزیں پکڑا رہے ہیں بس۔ اور پھر اس کے بعد اس کے جو کپڑے ہیں وہ نکالے جائیں، اور کپڑوں کو بھی اگر آسانی سے نکل سکتے ہوں تو پھاڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بھی اس کی وراثت کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ یعنی اس کے ورثہ کے اندر وہ بھی تقسیم ہوں گے، یا اگر تقسیم وہ نہیں کرتے سارے وارث تو وہ صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر آسانی سے کپڑے نہ نکل سکتے ہوں تو پھر اس کو کینچی وغیرہ سے کاٹ دیا جائے، اور اس میت کے ناف سے لے کر گھٹنے تک اسے کسی کپڑے سے ڈھانک لیں۔ عام طور پہ کفن کا جو کپڑا آتا ہے بازار سے تو اس میں اس کے لیے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ خیال کیا جائے کہ اس میں جو 2 کپڑے عام طور پہ دیے جاتے ہیں تو وہ دونوں بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں یا سفید ہوتے ہیں، جس سے اس کا ستر عورت نظر آتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے گھر کا کوئی بھی پاک کپڑا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جو ایسا کپڑا ہو کہ جس کے اندر اچھی طریقے سے ناف سے لے کے گھٹنے تک اس کا ستر عورت وہ چھپ جائے۔ اور اگر رنگین کپڑا ہو، موٹا کپڑا ہو، جس کے یعنی ایسا موٹا کہ جس کے نیچے پانی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح کسی زندہ کی سطر اسے دیکھنا حرام ہے، اسی طرح مردہ کی سطر اس پر بھی نگاہ ڈالنا حرام ہے۔ اور اس کے بعد
میت کے کپڑے وہ سارے اتار لیے جائیں، اور غسل دینے والا وہ اپنے بائیں ہاتھ پہ، جو غسل دے رہا ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ پہ وہ جو کفن کے ساتھ تھیلی آتی ہے 2 تھیلیاں، ان میں سے ایک تھیلی وہ چڑھا لے، میت کو استنجا کرائے مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں کے ساتھ، اور یا اگر وہ نہیں ہے تو ٹوائلٹ پیپر کے ساتھ، اس کے بعد پاک پانی سے اس کو دھو لیا جائے، استنجا اس طریقے سے کرایا جائے، اور پھر جو تھیلی استنجا کرانے کے لیے ہاتھ پہ چڑھائی تھی اسے اتار دیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ یعنی میت کے بدن کو بغیر حائل کے چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میت کو جس طرح یعنی نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرایا جائے، لیکن اس میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ نہ دھوئے جائیں بلکہ سب سے پہلے اس کا چہرہ دھویا جائے، چہرے سے آغاز کیا جائے۔ زندہ کے وضو اور میت کے وضو میں یہ فرق ہے، اور اس کے وضو میں بھی چہرہ دھوتے وقت یعنی کلی نہ کرائی جائے، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے، بلکہ روئی لے کر روئی کا پھایا تر کر کے ہونٹوں پر، اس کے دانتوں پر، مسوڑوں پر پھیر کر پھینک دیا جائے، اور اس طرح ناک کے سوراخوں کو بھی روئی کے پھائے سے صاف کر دیا جائے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کیا جائے، اس طرح 3 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال اس حال میں ہوا ہو کہ اس پر غسل فرض تھا، یا عورت کا انتقال حیض یا نفاس کی حالت میں ہوا ہے، تو پھر اس کے منہ اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد ناک اور منہ کے اندر کانوں میں روئی رکھ دی جائے تاکہ وضو اور غسل کراتے وقت پانی اندر نہ جائے۔ تو جب اس کے منہ کو صاف کر دیا، دانتوں کو صاف کر دیا اور ناک کو صاف کر لیا، تو اس کے بعد اس کے چہرے کو دھویا جائے، اور 3 مرتبہ اس کے چہرے کو دھویا جائے۔ پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے، سر کا مسح کرایا جائے، اور 3 دفعہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے، اور وضو کرانے کے بعد صابن سے اس کے سر کو دھویا جائے، اور مرد کی داڑھی اس کو بھی اسی وقت صابن کے ساتھ دھو لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اب یہاں تک یہ تو یعنی وضو کا طریقہ تھا، اور اس کے سر کو دھو لیا، بالوں کو صاف کر لیا۔ اب یہاں سے آگے میت کو پہلے چونکہ دائیں طرف پہ پانی ڈالنا وہ سنت ہے، غسل میں پہلے دائیں طرف سے شروع کیا جائے، تو اب میت کے دائیں طرف پہ پانی ڈالنے کے لیے اس میت کو ہم بائیں کروٹ لٹائیں گے تاکہ اس کا جو دائیں طرف ہے وہ اوپر آ جائے۔ تو یعنی وہ اس صورت میں ہوگا کہ وہ جو میت ہے اس کو قبلے سے دوسری طرف پھیر دیا جائے گا، تب اس کا جو دائیں طرف ہے وہ اوپر آ جائے گا۔ تو اب جب دائیں طرف اوپر آ جائے تو پھر دائیں طرف پہ 3 مرتبہ یعنی پانی کے ساتھ اس کو دھو لیا جائے، اس کے اوپر صابن مل کے اس کو غسل دیا جائے، اور سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کو دھو لیا جائے۔ پھر اس کے بعد میت کو داہنی کروٹ پہ لٹایا جائے تاکہ جو اس کا بائیں جانب ہے وہ اوپر آ جائے۔ جب دائیں جانب پہ پانی ڈال رہے تھے اس طرح پانی ڈالنا چاہیے تاکہ وہ بائیں تک پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد دائیں کروٹ پہ لٹا کر بائیں کروٹ اوپر آ گیا تو اس طرح 3 دفعہ پانی ڈالا جائے، اور اس کے بعد میت کو تاکہ اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ وہ خشک نہ رہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے تو اس کے اوپر بھی پانی ڈالا جائے، اس کو کپڑے کے اوپر سے ملا جائے، اور اس کے بعد جب اس طرح 3 مرتبہ ہو گیا تو اس کے بعد بہتر یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ تیسری بار یا تو تینوں بار یا کم از کم تیسری بار پانی کے اندر کافور کو ملایا جائے، خوشبو پانی کے اندر شامل کی جائے، اور آخری بار اس پانی سے اس کو غسل دیا جائے۔ جب اس طرح 3 مرتبہ کر لیا تو اس کے بعد جو غسل دینے والا ہے وہ میت کو تھوڑا سہارا دے کر اوپر کی طرف اٹھائے اس کے سر کی جانب سے، اور نرمی کے ساتھ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے، اگر کوئی نجاست نکلے تو اس کو صاف کر لے، دھو ڈالے، وضو اور غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہلانے کے بعد کسی کپڑے سے اس کے جسم کو خشک کر لیں تاکہ اس کے جو کفن کا کپڑا ہے تو وہ تر نہ ہو، اور میت کے بالوں میں، اس کی داڑھی میں کنگھی نہ کی جائے، اس کے ناخن
اور اس کے بال نہ تراشے جائیں، اس کی مونچھیں وہ نہ تراشی جائیں، اسی طرح بغلوں کے جو بال ہیں وہ صاف نہ کیے جائیں، نہ زیر ناف جو بال ہیں وہ صاف کیے جائیں، سرما بھی نہ لگایا جائے، البتہ خوشبو لگانا وہ جائز ہے۔ اور اگر اس کا کوئی ناخن ٹوٹ گیا، اس سے جدا ہو گیا، یا اگر ٹوٹا ہوا تھا تو اس کو جدا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ناخن یا بال کسی نے غلطی سے کاٹ لیے ہوں، تراش لیے ہوں، تو اس کے ساتھ اس کو کفن میں رکھ دینا چاہیے۔ اور میت یعنی عورت جو ہے اس کے غسل کا بھی وہی طریقہ ہے، وہی حکم ہے جو مردوں کا ہے، مگر عورت کے جو بال ہیں تو وہ پیٹھ پر نہ ڈالے جائیں غسل کے بعد، اس کے جو بال ہیں تو اس کو دو حصوں میں سینے کے اوپر ڈال دینا چاہیے، دائیں طرف بائیں طرف دو حصے بنا کے اور آگے سینے پہ ڈال دینا چاہیے۔ اگر چھوٹا بچہ پیدائش کے بعد وہ یعنی اس کے اندر زندگی کے کوئی آثار تھے، وہ رویا، اس نے حرکت کی، کوئی آواز اس نے نکالی، تو ایسے بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوا، اس نے پیدائش کے بعد کوئی حرکت نہیں کی، کوئی آواز نہیں نکالی، وہ پہلے سے ہی مردہ تھا اور مردہ پیدا ہوا، تو اسے یعنی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، اس کو یعنی غسل دیا جائے گا، مگر عام اس طرح مسنون غسل نہیں ہوگا اور نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر میت کے بدن کا اکثر حصہ، چھوٹا بچہ وہ پیدا ہوا اور وہ یعنی اس کا جو اکثر حصے سے مراد یہ ہے کہ اگر سر کی طرف سے وہ پیدا ہوا تو ناف تک نکلنے تک اگر وہ زندہ تھا تو اس کا حکم زندوں کا ہوگا، یعنی اسے غسل بھی دیا جائے گا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کو کفن بھی دیا جائے گا، جنازہ بھی پڑھائی جائے گی۔ اور اگر وہ پاؤں کی طرف سے نکلا تو آدھا حصہ یعنی سینے تک اگر وہ زندہ نکلا ہے تو اس کا حکم زندوں کا ہے، وگرنہ اس کا حکم مردوں کا ہوگا۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ بہتر یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والا اس کا قریبی رشتہ دار اور نیک شخص ہونا چاہیے، مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی ہیں وہ غسل کے طریقے سے واقف ہوں اور دیندار ہوں، ان کو غسل دینا چاہیے۔